بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت بعد میں علم حاصل کیا ہے۔ پہلے تو اسکول میں ماسٹر تھے، اسی لیے لوگ ان کو کہتے تھے نا کہ ماسٹر امین۔ وہ ماسٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعد میں اللہ نے جذبہ دیا تو انہیں علم پڑھا، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھ لیا یاد ہو گیا۔ یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، جس پہ چاہے کر دے۔ اچھا، بڑے بڑے ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، عیسائیوں کے ہوئے، منکرین حدیث کے ہوئے، اہل قرآن کے ہوئے، اور بعد منکرین تقلید کے ساتھ مناظرے ہوئے۔ ایک بنوری ٹاؤن میں اپنا ہوتے تھے، میرے خیال میں فوت ہو گیا، حضرت بدخشانی، مولانا انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ مقلد نہیں تھے ابو حنیفہ کے، بلکہ تقلید کے سخت مخالف تھے۔ ان کو خیال آیا کہ یار یہ مولوی امین نے ہر جگہ مناظرے کر کر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح خراب کریں۔ خیال آ جاتا ہے نا، ہم اصل لوگوں میں یہ بات چشمک ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مولانا کو خط لکھا کہ بھئی ہمارے مدرسے میں شاطبیہ قرات کی ایک کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب کہ شاطبیہ پڑھانی ہے، آپ تشریف لے آئیں اور شاطبیہ پڑھائیں۔ ان کو پتا تھا کہ مولوی امین صاحب شاطبیہ کہاں پڑھا سکتا ہے، یہ مشکل ترین کتاب ہے، بڑے بڑے علماء نہیں پڑھا سکتے، یہ تو ابھی عالم بنا ہے۔ تو حضرت نے ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، وقت مقرر پہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 دن پہلے میں آیا تو میں حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب دعا بھی کرنے، ان کو اللہ شفا دے، بیمار ہیں، آج کل ان کو دمے کا بڑا اٹیک ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے مجاہد عالم۔ ان کے بعد آئے اور کہا حضرت ایسے مجھے خط ہے، آپ کے کتب خانے میں شاطبیہ تو ہوگی؟ انہوں نے کہا فرمایا مجھے منگا دیں، میں کم سے کم دیکھ تو لوں، تیاری تو کر لوں، پڑھانا جو ہے۔ حضرت نے اسی وقت منگوا دی۔ ان نے 2 راتیں اس کتاب کو دیکھا، اور پھر وہ کتاب حضرت کو واپس کر دی اور خود بنوری ٹاؤن میں آ گئے، حضرت بدخشانی سے ملے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ طلباء کے تخصص کی کلاس ہے، جو دورہ حدیث کے بعد تخصص کر رہے ہیں، ان کو آپ نے شاطبیہ پڑھانی ہے، آپ شاطبیہ پڑھا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں شاطبیہ پڑھا کیا لوں گا، شاطبیہ میں تو 100 مسئلہ غلط ہے۔ ان کی تو آنکھیں پھٹ گئی، 100 مسئلہ، انہوں نے کہا 100 مسئلہ لے آئیں شاطبیہ۔ کتاب لے آئے، مولانا ایک ایک مسئلہ بتا دے گا، یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے قرآن کے مطابق ہے؟ حضرت واقعی نہیں، ایسے گنتے گنتے 100 مسئلہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کتاب والے کو غلطی لگی، 100 مسئلہ غلط لکھا ہے، میں کیا پڑھاؤں؟ حضرت فرماتے میں نے توبہ کر لی بھی، آئندہ مولوی امین سے بحث نہیں کرنا۔ اس کا حافظہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا۔ تو یہ ذہانت، حفظ، قوت، بلاغت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرے کے صبر آزما اور ہمت شکن میدان میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر دل جمعی، استحضار علمی اور حاضر جوابی کے ساتھ مسلک حقہ کی ترجمانی اور باطل عقائد و نظریات کی بہکنی بڑے اولوالعزم اور فولادی جگر رکھنے والے حضرات کا کام ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں منبر خطابت اور تذکیر و وعظ کی طرح ہر قسم کی گری پڑی رطب و یابس
اور بے صفا کی باتیں نہیں چلتی، بلکہ زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے ثبوت میں دلائل و براہین اور حوالہ جات کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اس میدان میں نزاکت طبی اور لطافت مزاجی کی بالکل گنجائش نہیں۔ یہاں سخت اعصاب والے جواں ہمت مردوں کی طوطی بولتی ہے۔ یہ خشک طبع صوفیوں اور صلح کلی زاہدوں کا میدان نہیں، بلکہ یہ بصیرت و بصارت کے ساتھ ملامت گروں سے بے پرواہ، مداہنت پسندوں سے متنفر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی احساس ذمہ داری سے مغلوب طبیعتوں کی ڈگر ہے۔ یہاں علم کی چند کلیوں پر قناعت کر جانے والوں اور چند کتابوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانے والوں کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ یہاں علم کے بھوکے، تحقیقات کے پیاسے، کتابوں کے حریص، صفات کو کھا جانے والے اور حواشی و بین السطور کو چٹ کر جانے والے بہادروں کے پرچم لہراتے ہیں۔ یہاں عام مصنفین اور واعظین کی طرح حوالوں کے سرکے نہیں چلتے، بلکہ پیشانی کی آنکھوں سے سیاق و سواق دیکھ کر ہی قرار آتا ہے۔ یہ میدان امام ابو حنیفہ، ابو الحسن اشعری، ابو حامد غزالی، فخر رازی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود حسن دیوبندی، خلیل احمد سہارنپوری، انور شاہ کشمیری، مرتضی حسن چاندپوری، منظور نعمانی، علامہ خالد محمود امین اکاڑوی جیسے اولو العزم جرأت و حوصلوں کے کوہ گراں، علم و فضل کے نیر تاباں، اسلام دشمن طاقتوں کے لیے شمشیر براں عظیم ہستیوں کا ہے۔ اس لیے سنبھل کر پاؤں رکھیے گا میکدے میں شیخ صاحب، سنبھل کر پاؤں رکھیے گا میکدے میں شیخ صاحب، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مناظرے کے نام سے ہی خدا واسطے کا بیر ہے، جبکہ مناظرہ کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے مناظروں کا بیان موجود ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خوارج سے مناظرہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زہلی، امام طحاوی، امام ابو الحسن عشری، امام ابو منصور ماتریدی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ جیسے اکابر و اساطین کے ہزارہ مناظرے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ہم جن اکابر دیوبند کے نام لیوا ہیں، انہوں نے ضرورت پڑنے پر کبھی مناظروں سے دریغ نہیں کیا۔ قاسم لوم، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند محمود حسن نے تقریباً تمام ہی فرقوں سے مناظرے کیے اور بار بار کیے، اقدامی بھی کیے، دفاعی بھی کیے، تقریری بھی کیے، تحریری بھی کیے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگاہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مناظرہ گرچہ نہیں کیا، لیکن اپنی سرپرستی میں فقیہ العصر امام الاولیاء حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کو تیار کیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں کہ جو قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر تذکرۃ الخلیل کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میں جب میدان مناظرہ میں بیٹھتا ہوں تو میرا دل ہمت نہیں پکڑتا، اس کے لیے دعا فرمائیے اور روحانی توجہ عطا فرمائیے۔ فرماتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اس کی برکت سے میرا دل ایسا مضبوط ہوا کہ بڑے مناظر کے مقابلے میں بھی نہیں گھبرایا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس کا خمیر ہی جنت البقیع کی مٹی سے اٹھایا گیا تھا، اسی لیے وہیں دفن ہوئے۔ تذکر الخلیل صفحہ 272 اٹھا کر دیکھ لیں۔
حضرت سہارنپوری اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دعا یہ کہ اے اللہ اپنی زندگی میں حجاز کے اندر امن دیکھ لوں، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ دوسری دعا ابو داؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی میں شرح مکمل کر لوں، چنانچہ یہ دعا بھی مکمل ہوئی، اور آپ نے بذل المجہود کے نام سے عظیم ترین حدیث کی کتاب کی شرح لکھی۔ تیسری دعا فرمایا میں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، چنانچہ اللہ نے یہ دعا بھی حضرت کی قبول فرمائی اور جنت البقیع میں آسودہ خاک ہوئے۔ یہ عظیم انسان، ان کے ہاں مناورے کی کیا اہمیت تھی، زندگی میں بے شمار مناورے کیے، حتیٰ کہ ایک دفعہ سفر حج کے لیے آپ بالکل تیار تھے، جہاز کا وقت ہو چکا تھا۔ جب اہل بدعت کو پتہ چلا کہ حضرت سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت سفر کو مؤخر نہیں کر سکتے، جہاز آخری ہے، اس کے بعد کوئی جہاز نہیں، تو اس لیے مفت میں میدان ہاتھ میں رہے گا۔ جب حضرت سہارنپوری کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہم مناظرہ کریں گے، سفر حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، مناظرہ دین کا ہی حصہ ہے۔ جب یہ بات اہل بدعت تک پہنچی تو انہوں نے میدان مناظرہ سے راہ فرار ہی اختیار کی اور اسی میں عافیت سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس اخلاص کی برکت سے آپ کی کرامت کا ظہور فرمایا کہ جہاز جس پر آپ نے جانا تھا وہ 4 دن لیٹ ہو گیا، اور یوں اسی جہاز پر آپ دوبارہ سفر کر کے اللہ کے گھر حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بعد حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میدان مناظرہ میں اترے۔ آپ کا سلہ والی کا مناظرہ مشہور مناظرہ ہے۔ اس مناظرے کی جہاں اور برکات ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی کے اسی مناظرہ کی برکت سے ہمیں قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین جیسا انسان نصیب ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا۔ سلہ والی کے مناظرے میں حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت مولانا کرم الدین دبیر صدر مناظر تھے اہل بدعت کی طرف سے۔ جب مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کو دیکھا تو اکابر علماء دیوبند سے متاثر ہوئے۔ اس سے اگلے سال حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے درخواست کی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے دیوبند جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے بخوشی اجازت عطا فرمائی۔ یہ اس مناظرے کی برکت تھی کہ اللہ نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین جیسا عظیم ولی اور عظیم جو ہے وہ محقق، محدث، مصنف علماء دیوبند کو عطا کیا۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کے بعد اس میدان میں حضرت مولانا خیر محمد جلندی رحمہ اللہ تشریف لائے۔ آپ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، اور آپ نے جو ہے اس میدان میں ضرورت کو پورا کیا۔ اسی دوران حضرت مولانا لال حسین اختر بھی میدان مناظرہ میں اترے ہوئے تھے اور آپ وقت کے رئیس المناظرین تھے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر وقت کے رئیس المناظرین تھے۔ ان کے بعد اگر کسی شخص کو تمام علماء رئیس المناظرین سمجھتے تھے تو وہ حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی تھی۔ حضرت کی شخصیت کیا تھی اس پر ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کی سچی محبت نصیب فرمائے۔